بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ وہ لوگ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیتے رہتے ہیں یا دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں وہ مجھ سے واقف ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی اسکول ایجوکیشن۔ دی اسکول ایجوکیشن میں ایک چیز میرے ذہن میں رہتی ہے کہ میں ایکوریٹ انفارمیشن دوں اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں۔ یہ نہیں کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بات کچھ بھی نہ ہو اور میں بیان کرتا پھروں۔ تو چند ایشوز آ رہے ہیں، بلکہ کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ ایج لمٹ کے حوالہ سے پوچھا گیا ہے، تو ایج لمٹ کے حوالہ سے کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کون سا شخص جو ہے وہ اہل ہے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینے کے، اور کس کے چانس شمار ہو رہے ہیں یا کس نہیں ہو رہے، اور جب آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں جاتے ہیں تو کتنے نمبر ضروری ہیں۔ یہ ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ پہلی بات بڑی توجہ سے سنیں اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے آسان ترین امتحان جو ہے نا وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ہے۔ اگر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ سلیکٹ نہ ہوں۔ چند احتیاطیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی توجہ جو ہے وہ اس بات پر دینی ہے کہ آپ نے سبجیکٹ میٹر کو اچھی طرح تیار کرنا ہے، اور وہ کہاں سے تیار کرنا ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سبجیکٹ میٹر تیار کرنا ہے جی میٹرک سے لے کر ایم اے تک جو ٹیکسٹ بکس آپ نے اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھی ہیں وہ، مثلاً آپ پاک اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے جو تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان اور جغرافیہ پڑھا ہے وہ خواہ میٹرک میں پڑھا ہے خواہ ایف اے میں، تو اتنا مختصر سا پاک اسٹڈی ہو گیا ہے کہ اس میں جغرافیہ کی گنجائش ہی نہیں نظر آتی۔ کچھ لوگ بی اے میں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ سبھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پاک اسٹڈی کا تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان اور جغرافیہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد سبجیکٹ آ جاتا ہے جی آپ کا ماسٹر لیول پہ۔ ماسٹر لیول پہ تمام یونیورسٹیز کا پاک اسٹڈی کا پیٹرن اگر آپ لے لیں گے تو آپ کو زیادہ مفید ہوگا اور اسے آپ ڈیٹیل سے پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ امتحان دینے کے اہل ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں۔ بند کر دیں۔ کون سے لوگ جو ہیں وہ امتحان دینے کے اہل ہیں اور کون سے لوگ امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے 6 نومبر 2017 سے پہلے جتنی بار ٹیسٹ دیا ہے، خواہ وہ اس میں پاس ہوئے ہیں یا نہیں، خواہ ان کے 40 نمبر آئے ہیں یا نہیں، کم آئے ہیں زیادہ آئے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان لوگوں کا جو چانس ہے وہ ویلڈ سمجھا جائے گا، اور یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی ایک سیٹ کے لیے 3 بار ایک شخص ایگزام دے سکتا ہے، اور اس میں ایک تقسیم ہے چھوٹی سی، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر لیکچرر پوسٹ آئی ہیں اس کے لیے بھی آپ 3 بار امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر ایس ایس کی سیٹ آئی ہیں، ٹرپل ایس کی، ڈبل ایس کی، یعنی ان سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اس کے لیے بھی الگ سے 3 بار آپ امتحان دے سکتے ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کے لیے الگ کرائٹیریا ہے۔ یہ صرف میں پنجاب پبلک سروس ہر سیٹ پہ ایک شخص 3 بار امتحان دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ پہلی بات کلیئر ہوگی کہ 6 نومبر 2017 سے پہلے جتنی بار ٹیسٹ دیا گیا ہے ان میں وہ تمام چانسز کو
اویلڈ سمجھا جائے گا، یعنی آپ نے اویل کر لیا ہے۔ نمبروں کی کوئی تقسیم نہیں کہ آپ پاس ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، کم نمبر آئے ہیں، زیادہ نمبر۔ دوسری شرط، جو لوگ 6 نومبر 2017 کے بعد ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں اور ان کے 40 سے کم نمبر آئے ہیں تو ان کے چانس کو بھی اویلڈ سمجھا جائے گا، اور اگر 40 سے زیادہ ہیں لیکن انٹرویو کی کال نہیں آئی تو پھر وہ چانس جو ہے شمار نہیں ہوگا، یعنی 40 سے کم آئے ہیں تو آپ کا چانس شمار ہوگا، 40 سے زیادہ آئے ہیں لیکن آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا کسی وجہ سے تو آپ کا چانس شمار نہیں ہوگا۔ دوسری بات بہت ہے کہ اگر کسی کا انٹرویو کی کال آتی ہے اور وہ انٹرویو میں 50 سے کم نمبر لیتا ہے تو اس کے چانس کو اویلڈ سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ 50 سے زیادہ نمبر لے لیتا ہے لیکن سلیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کا چانس شمار نہیں ہوگا۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 6 نومبر 17 سے پہلے جتنی بار امتحان میں بیٹھ چکے ہیں ان کے چانس شمار ہو جائیں گے۔ دوسری بات، خواہ میں کچھ بھی انہوں نے نمبر لیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 6 نومبر 2017 سے بیٹھے ہیں لیکن ان کے 40 سے کم نمبر اگر آئے ہیں تو چانس شمار ہوگا، 40 سے زیادہ نمبر آئے ہیں چانس شمار نہیں ہوگا، اگر انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا تو چانس شمار نہیں ہوگا، اگر انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے اور آپ نے 40 سے کم نمبر لیے انٹرویو میں تو آپ کا چانس شمار ہوگا، اگر آپ نے 50 سے زیادہ نمبر لیے لیکن آپ سلیکٹ نہیں ہوئے تو آپ کا چانس شمار نہیں ہوگا، یعنی آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ اور اگر کسی طرح انٹرویو کی کال آتی ہے اور 50 سے کم نمبر لیتا ہے اور چانس اویلڈ سمجھا جائے گا، یعنی انٹرویو تو آپ نے دیا لیکن آپ سلیکٹ نہیں ہوئے لیکن آپ کے نمبر انٹرویو میں 50 سے کم ہیں تو چانس شمار ہوگا، اگر آپ 50 کراس کر گئے ہیں لیکن میرٹ میں آپ کلیئر نہیں ہوئے تو پھر آپ کا چانس شمار نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال تھی۔ دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ ایجوکیٹرز کی اسامیاں نہیں آئیں، اب 2017 میں آخری بھرتی ہوئی تھی، نہ 18 میں ہو سکی ہے، نہ 19 میں ہو سکی ہے، نہ 20 میں ہو سکی ہے، 21 تک خیر خدا کر کے گزر چکا ہے اور رہا ہے۔ تو اب اگر جابز آتی ہیں ایجوکیٹرز کی تو پہلے یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو فیمیل ہیں ان کی میکسیمم حد جو ہے ایجوکیٹرز کے لیے وہ 38 ایئرز ہے اور میل کی جو حد ہے وہ 35 ایئرز ہے۔ اب اس پہ حکومت کو توجہ دی جانی چاہیے کیونکہ اتنے عرصے تک اگر آپ پر بین رہا ہے تو جیسے ہی ایجوکیٹرز کا ایڈورٹائزمنٹ یا اشتہار آئے گا اس میں ایج لمٹ کے متعلق واضح بیان کر دیا جائے گا، اور آپ اس طرح کریں کہ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اتنے عرصے تک یہ ایجوکیٹرز کی بھرتی نہیں ہوئی اور جاب جو ہے جاب لیس لوگ ہیں اور ان کی جو ایج ہے وہ لمیٹیشنز کو کراس کر گئی ہے تو اس پر حکومت جو ہے وہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ ہاں، ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر حکومت ایج لمٹ میں آپ کو رعایت نہیں دیتی، کنسیشن نہیں کرتی تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ ایک گروپ کی شکل میں جا سکتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے ایجوکیٹرز کی یا ٹیچر کی جاب کے لیے منتظر رہے اور ڈیلے کی وجہ سے، حکومتی پالیسی کی وجہ سے ہماری جو ایج لمٹ ہے وہ لمٹ کراس ہو گئی ہے، تو اس لیے بیٹا جی ایک بات یاد رکھنا ہے
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا جو ہے نا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، اور شیطان ہی وہ فرد ہے، فرد سے مراد یہ ہے اصلی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ، تو وہی سرکش ہستی ہے جو مایوس ہو گیا ہے۔ تو جب آپ پڑھے لکھے ہیں، جب آپ تعلیم یافتہ ہیں، جب آپ اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیے ہوئے ہیں، تو چانس آپ کے پاس موجود رہیں گے۔ پبلک سروس نہ صحیح تو ایجوکیٹرز کے لیے آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی تعلیم، آپ کا کیریئر ضائع ہو گیا ہے، بالکل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور اب دیکھیے نا، بڑا معروف سا جملہ ہے، سورج کا طلوع ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہوا۔ ہر رات کے بعد جس طرح دن لازم آتا ہے، اسی طرح انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی موجود ہے۔ آپ مشکل حالات میں ضرور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور توکل کے سہارے انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت ضرور اچھی روزی عطا کرے گا۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مثلا میں آپ کو وجوہات بتا چکا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے جی ہماری ایج لمٹ کراس کر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی مایوس ہو جائیں، ہوپ لیس ہو جائیں۔ نئے دروازے، نئے افق، نئے روزن آپ کے لیے واہ ہونے کے لیے موجود ہیں۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گراں خوابی۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر آپ یقین اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں تو کامرانیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ اے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے یقین پیدا کر، اے غافل مغلوب گماں تو ہے۔ تو یہ یقین کی دولت جو ہے، یہ اللہ رب العزت پر ٹرسٹ کرنے کی جو دولت ہے، یہ ضرور آپ کو ملنی چاہیے۔ اور یہ اگر آپ اس سے مالا مال ہوں گے، اگر آپ اس سے لیس ہوں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے نئے افق واہ کر دے گا، نئے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کامرانیاں، آپ کی کامیابیاں میری زندگی کا مشن ہے، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو لاجیکلی اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق گائیڈ کرتا رہتا ہوں، لیڈ کرتا رہتا ہوں۔ کبھی بھی انہیں سبز باغ دکھا کر اور انہیں ایسے سوال جن کے جواب میرے پاس موجود ہی نہ ہوں، جو حقائق سے بالکل مختلف ہوں، کبھی بیان نہیں کرتا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، کمٹمنٹ، لگن، ڈیووشن وہ اوزار ہیں جن کے مدد سے بڑے بڑے قلعے تسخیر کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے سبجیکٹ میٹر پہ توجہ دیجیے، اپنے سبجیکٹ اور اپنی فیلڈ کو دل و جان سے قبول کیجیے، ایکسیڈنٹلی کسی فیلڈ میں آنے کی کوشش نہ کیجیے، اور جس کام پر آپ متمکن ہیں، جس جگہ آپ فائز ہیں، اس کو پوری دل جمی سے، پورے اطمینان سے، پورے تسکین قلب سے ادا کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس السلام علیکم، جیسا کہ میں بات کہہ رہا تھا، درمیان میں سے انٹرپٹ ہو گئی، کہ اگر آپ جاب لیس ہیں، گھبرانے کی نہیں ضرورت۔ اپنے فیلڈ میں کمپیٹنسی پیدا کیجیے، اپنے پروفیشن کے لیے
خود کو تیار کیجئے، اپنے سبجیکٹ میٹر اور فیلڈ آف انٹرسٹ کو بہتر بنائیے، تو مواقع خود بخود اللہ رب العزت پیدا کر دے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہر طرح کی روزی عطا کرنے والا ہے، اور روزی دو طرز کی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ایک روزی جو ہوتی ہے وہ آپ کی تلاش میں ہوتی ہے، اور دوسری روزی جو ہے اس کی تلاش میں آپ ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ اووریج ہونے کا تعلق ہے، یقیناً لوگوں نے بہت سفر کیا، ایجوکیٹڈ کی سیٹیں 3 سال تک نہیں آئیں، 4 سال گزر گئے ہیں، تو اب میں ریکویسٹ کروں گا پنجاب پبلک سروس کمیشن سے یا ان ارباب اختیار سے جو ریکروٹمنٹ کے عمل میں افیکٹو کردار ادا کر سکتے ہیں، کہ ایج لمٹ کے حوالہ سے ان لوگوں کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایج لمٹ بڑھائی جائے، تاکہ وہ لوگ جو 3-4 سال سے اس انتظار میں تھے کہ ایجوکیٹر کی سیٹیں آئیں گی تو ہم بھرتی ہوں گے، وہ بھی بھرتی ہو سکیں۔ اسپیشل نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے۔ یہ میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو ریکروٹمنٹ کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کے لیے دعاؤں کا طالب ڈاکٹر مظہر اقبال۔